روزے کے فضائل تو بہت سارے ہیں، لیکن میں 22 حدیث لکھ کر لے کر آیا ہوں، 22 حدیث کہ 22 فضیلتیں۔ اب جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں ان 22 فضیلتوں سے محروم ہو چکا ہوں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی ہزار روپے تقسیم کر رہا، کوئی آدمی لینے نہیں جاتا، اور دوسرے دن وہ اگر کسی کو پوچھے تو وہ آدمی یہ بولے گا کہ کل جب اعلان ہوا تھا 1000 روپے تقسیم ہو رہے تو کیوں نہیں گیا؟ اب تو 1000 روپے سے محروم ہو گیا۔ تو اسی طرح اب بھی اللہ کی نعمتیں روزے میں ہیں۔ اللہ کی یہ روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ افضل عبادت کون سی عبادت ہے؟ سب سے افضل عبادت، پہلی فضیلت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عبادت روزہ ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ نماز ہے، آدمی 5 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ قرآن ہے 10-15 منٹ پڑھ لیتا چلا جاتا، 15-20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا آدمی چلا جاتا۔ زکوٰۃ ہے، دے دیا ختم، 1 منٹ میں دے دیا۔ حج ہے، پیسے لگا کے وہاں جاتا، مزہ بھی آتا ہے، پیسے لگا جاتا تو وہاں کی الگ برکتیں ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے، ایک ہی چیز ملے گی، لعلکم تتقون، وہ تقویٰ ملے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ روزہ ہے، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کیوں اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو ریا سے پاک ہے، دکھلاوے سے پاک ہے۔ آدمی اپنے گھر میں یا مسجد میں آ کر تو سب لوگ بولتے ہیں میں بھی روزے سے ہوں، لیکن کوئی آدمی گھر میں جاتا ہے تو گھر میں جا کر پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایسی پاک عبادت ہے کہ نماز آدمی دکھلاوے کے واسطے پڑھ سکتا ہے، تہجد کی نماز دکھلاوے کے واسطے پڑھ سکتا ہے، قرآن دکھلاوے کے واسطے پڑھ سکتا ہے، لمبی لمبی تسبیح دکھلاوے کے واسطے کر سکتا ہے، لیکن روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ روزہ صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے، میرا روزہ ہی میرا اللہ کو معلوم ہے، میں روزہ نہیں ہوں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بعض لوگ کیا تو ہم کسی گلی میں جاتا ہوں، کھانا کھاتا کھانا پھینک دیتا ہوں، یوں ٹھہر جاتا، ہمارے سے کیا ڈرتا بھائی؟ ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنا، ہمارے ہاتھ میں جنت ہے نہ ہمارے ہاتھ میں دوزخ ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کو سب معلوم ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو آدمی دلوں کے اندر، زبان پر جو بات ابھی آئے نہیں، دل کے اندر جو باتیں ہیں اللہ اس کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو سب سے بڑی عبادت اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اور اس عبادت کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، وہ روزہ ہے۔ ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے دوسری فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمی کی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یقین ہو، یقین اس لیے تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ یقین ہو۔ سب سے پہلے آدمی عادل آدمی، انصاف کرنے والا آدمی، ہر آدمی کے ساتھ انصاف کرتا ہو، انصاف پسند جو آدمی ہے، اب یہ آدمی جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرا آدمی مظلوم ہے، ایک آدمی پر کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوم ہے بیچارہ پریشان ہے، اب یہ پریشان حال مظلوم جب اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتا ہے اور اللہ سے اپنا دکھڑا اور اپنی پریشانی سناتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا آدمی جو ہے وہ روزہ دار ہے، روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں جو افطار کے وقت دعا کی جائے۔ لیکن افطار کے وقت دعا کون کرے گا؟ افطار کے وقت دعا وہ کرے گا جو بیٹھے گا، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ افطار کا وقت ہوا اب حلیم لینے چلا گیا، افطار کا وقت ہوا اب انہیں بنڈی پہ جو ہے کہیں تو بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، بازاروں میں مارکیٹوں میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، فروٹ لینے چلا گیا، حالانکہ معلوم ہے افطار کا وقت کب ہوتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود 2-4 گھنٹے پہلے لے کر آیا، حالانکہ عصر کے بعد کا وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فرشتوں کا تبدیلی کا وقت ہے، عصر کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے بعد فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ اب جو فرشتے عصر کے وقت اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ان سے اگر پوچھنے لگا تو میرا وہ بندہ کیا کر رہا تھا، تو فرشتے فرمائیں گے یا اللہ وہ آدمی وہ بندہ تو آپ کا دعا کر رہا تھا، مسجد میں تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، تو اللہ کو رحم آئے گا، ترس آئے گا۔ لیکن وہ آدمی حلیم کی بنڈی کی لائن میں لگا ہوا ہے، حلیم کی لمبی لائن میں لگا ہوا ہے، اب ٹائم دیکھ رہا وقت جلدی ٹائم ہو گیا بس جلدی، تو لمبی لائنیں لگ رہی ہے، 1 گھنٹے میں نمبر آتا ہو، ایسی بھی حلیم کی دکانیں ہیں۔ اب اس آدمی کے بارے میں فرشتہ اللہ سے بولے گا وہ آدمی حلیم کی لائن میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ مارکیٹ میں تھا، بازار میں تھا، تو کیا اللہ کو رحم آئے گا؟ کیا اللہ کو ترس آئے گا؟ میرا بیٹا ہے، میں اگر کس سے پوچھنے لگوں آج آپ نے میرے بیٹے کو کہاں دیکھا، تو آدمی بولے گا آج آپ کا بیٹا پورے دن مسجد میں تھا، تو کتنا ترس آئے گا، میرا بیٹا اتنا اچھا ہو گیا مسجد میں، تو ترس آئے گا۔ شام کو اس کو آنے سے پہلے اس کی من پسند کی چیزیں گھر میں لائی جائیں گی۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرا بیٹا سنیما ہال میں تھا تو کتنا غصہ آئے گا، ارے پیسے دے رہا ہوں کیا اڑانے کے واسطے، تو ابھی پیسے دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کو بھی رحم آئے گا۔ تو 3 آدمیوں کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں، تو ہم ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس وقت ہیں وہ روزہ ہے، تو ہم افطار کے وقت دعا کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور افطار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے، 10 لاکھ لوگ
جہنم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک اتنے وفات نہیں ہوئے جتنے لوگوں کی ایک ہی رمضان میں مغفرت ہو گئی۔ روزانہ 10 لاکھ، سال ایک مہینے میں 30 دن میں کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 کروڑ۔ ایک دن یعنی 30 دن میں، ایک مہینے میں 3 کروڑ آدمی جہنم سے جا رہے ہیں۔ تو معلوم نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک 1400 ساڑھے 1445 سال ہو گئے۔ تو ان میں اگر آدمی حساب لگائے تو اربوں خربوں آدمی ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کی مغفرت فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو، یا اللہ 10 لاکھ لوگوں کی جب آزادی ہو رہی ہے جہنم سے، اللہ مجھے بھی آزاد فرما دے، میں بھی آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اور تیسری فضیلت روزہ دار کی یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8۔ جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں۔ ان دروازوں کے سب کے الگ الگ نام ہیں۔ تو ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ کیا مطلب؟ کہ اس دروازے سے صرف وہی داخل ہوگا جو دنیا میں روزہ رکھتا ہوگا، اور کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ اعلان لگائے گا فرشتہ قیامت کے دن، جتنے دنیا میں لوگ روزہ رکھنے والے تھے وہ سارے لوگ آ جائیں، ان کو داخل کرنے کے بعد جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ باقی ایمان والے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا فیصلہ جنت کا ہو چکا ہوگا، وہ بھی جانا چاہیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا کہ آپ اس دروازے سے نہیں جا سکتے، اس دروازے سے صرف وہی آدمی جائے گا جو دنیا میں روزہ رکھتا تھا۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، جس کا آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور وہ آدمی جب روزہ رکھے گا، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھے، 2 آنسو بہائے، دعا کرے، توبہ کرے، تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے، بالکل پاک و صاف ہو گئے۔ یہ ایک روزے کی برکت ہے۔ اور 5ویں فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے اس کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتے ہیں۔ بتاؤ، 70 سال دور فرما دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی آدمی کو کہا جائے کہ بھائی آدمی فلاں کام کر لے، میں آپ کو اس غربت سے اتنا دور کر دوں گا کہ آپ 70 سال تک امیر بن جاؤ گے، بتاؤ کون کوشش نہیں کرے گا؟ یہ ایک روزے کی برکت ہے۔ اگر کوئی آدمی 30 روزے رکھتا ہے تو 2160 سال جہنم سے دور ہو گیا۔ اور کیا چاہیے؟ اور زندگی میں تو 60 رمضان ملیں گے، 70 رمضان ملیں گے، 50 رمضان ملیں گے، تو آدمی خود یہ سوچے کہ میں جہنم سے کتنا دور ہو گیا۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ یہ رمضان روزہ ایک ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کا ثواب وہ ہے کہ فرشتے اس ثواب کو نہیں لکھ سکتے۔ نماز کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، تسبیح کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، تہجد کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، قرآن کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ فرشتے اس کا ثواب لکھ نہیں سکتے، فرشتے اس کے عاجز آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ہم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں اس کو مل گیا، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے لکھنا، میں ہی اس کو اجر دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا ثواب ہے۔ یعنی وہ فرشتے کہ جس کا ایک پر مغرب میں ہے ایک پر مشرق میں ہے، اتنا بڑا فرشتہ اگر چاہے تو 1 سیکنڈ میں بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن روزے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ وہ فرشتہ بھی نہیں لے سکتا۔ اور 7ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک اس روزے کو پھاڑ نہیں ڈالتا۔ روزے کو پھاڑنے، روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ روزہ رکھ لیا تو روزہ پیٹ کا روزہ نہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو۔ آنکھوں کا روزہ کیا مطلب؟ کہ رمضان میں فلمیں نہیں دیکھنا ہے، گیم نہیں کھیلنا ہے۔ کان کا روزہ رمضان میں گانے نہیں سننا ہے۔ پیر کا روزہ کیا مطلب؟ حرام جگہ پر چل کے نہیں جائیں گے۔ ہاتھوں کا روزہ مطلب کہ ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ زبان کا روزہ ہو کہ اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے اصل روزہ، یہ ہے اصل روزہ۔ اسی لیے اسی روزے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ آدمی کو جہنم سے بچاتا ہے، ما لم یخرقھا، جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں ڈالتا ہے۔ اگر اس نے اپنے روزے کو پھاڑ دیا، خراب کر دیا، پھر آدمی کو جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا، روزہ بھی نہیں بچا سکتا۔ تو 8ویں فضیلت سنیں۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے خوشی کب ملتی ہے روزہ دار کو؟ جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ پورے دن آدمی کیا انتظار کرتا ہے؟ کب افطار کا وقت ہوگا، اس لیے بار بار ٹائم دیکھتے رہتے، کب ٹائم ہوتا، کب ٹائم ہوتا۔ وہ اتنا کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا جتنا افطاری کا انتظار کرتا ہے۔ اور جب آدمی افطار، جو حقیقت میں روزہ ہے وہ، اب یہ مزہ اسی کو پتہ ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے۔ جس نے روزہ نہ رکھا وہ اس بات کو، اس فیلنگ کو بتا نہیں سکتا ہے۔ یہ ایسا احساس ہے، جیسی فیلنگس ہے کہ یہ فیلنگس بیان نہیں کی جا سکتی۔
یہ فیلنگ صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اور اس فیلنگس کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو آدمی روزہ دار ہے، اس کو معلوم ہے کہ افطار کے وقت کیا خوشی ملتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت جب وہ افطاری کرتا ہے تو کیا خوشیاں ملتی ہیں، افطاری سے پہلے کسی کو ہنسی نہیں آتی، نہ کوئی ہنسی مذاق کرتا ہے، نہ کوئی مسخرہ پن کرتا ہے، خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ جیسا وہ کھانا کھاتا ہے اور پیٹ کے اندر غذا گئی اور پورا گلا تر ہو گیا اور پیٹ بھر گیا، پھر وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، پھر وہ سب سے بات بھی کرتا ہے۔ یہ پہلی خوشی ہے۔ دوسری خوشی کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ روزے دار کو قیامت کے دن اسپیشل اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو جو آدمی روزہ رکھ رہا وہ سوچے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا کہ اللہ کا دیدار اس کو نہیں ہوگا، وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گیا، اس لیے روزہ رکھے۔ اور نویں فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ بدبو جنت کے اندر سنگائی جاتی ہے، اور جنت کے اندر یہ بدبو نہیں ہے، ہمیں یہ بدبو محسوس ہو رہی ہے، لیکن جنت کی حوریں بھی پوچھتی ہیں یہ کیسی خوشبو ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ روزے دار کی منہ کی بدبو ہے جو یہاں پر خوشبو بنا کر دی گئی ہے۔ اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ دنیا میں کوئی خوشبو اتنی اللہ کو پسند نہیں ہے جتنی روزے دار کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور 10ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلیاں جو دریا میں مچھلیاں ہیں، مچھلیوں کو فرماتے ہیں کہ تمہیں اب رمضان کے مہینے میں کچھ کرنا نہیں ہے، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ جتنے بھی لوگ مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ وہ مچھلیاں سمندر میں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لیکن وہ مچھلیاں دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، جو آدمی روزہ دار ہے اس کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اور 11ویں فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں، یعنی فرشتے کسی کی ڈیوٹی سجدہ ہے، کسی کی ڈیوٹی رکوع ہے، کسی کی ڈیوٹی طرح طرح کی عبادتیں ہیں، لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم یہ ملتا ہے کہ رمضان میں تمہیں بھی ایک کام کرنا ہے۔ کیا؟ کہ جو لوگ دنیا میں روزے سے ہیں اور وہ روزے سے دعا کر رہے ہیں، اب جب آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ میری مغفرت فرما، اب فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ فرشتے اس کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کون آمین کرا؟ فرشتے آمین۔ اور رسول اللہ ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی رمضان میں کیا ڈیوٹی ہے؟ آمین کہنے کی ڈیوٹی ہے۔ جتنے بھی ہم دعا کریں گے، جتنے بھی روزہ دار آدمی دعا کرے گا تو فرشتے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، فرشتوں نے ساری عبادتیں چھوڑ دیا، اب وہ روزے دار کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور روزے دار کی دعا پر آمین بھی کہہ رہے ہیں۔ اور 12ویں فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو ہر روزے دار کے لیے جنت میں تو ایک محل ہے نا، تو اس محل کو اس کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک مہمان ہمارے گھر میں آنے والا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے کیسے گھر کی صفائی ہوتی ہے، تو اسی طرح جنت کو بھی اس کے لیے سجایا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا مرنے کے بعد، اب جنت کو اس کے لیے سجا دیا جائے، جب یہ آئے گا تو فوراً جنت میں داخل ہو جائے۔ اور 13ویں فضیلت یہ ہے کہ شیطان کو رمضان میں قید کر دیا گیا، شیطان رمضان میں قید ہو گیا، لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ جو شیطان کو رمضان میں قید کرنے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں، رمضان میں بھی گناہ، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھا، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھا، رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھا، رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آ رہا، تو معلوم ہوگا کہ یہی سب سے بڑا شیطان ہے، اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، یہی شیطان کا پیر صاحب ہے۔ شیطان بھی شام میں آ کے رات میں بولتا ہوگا تو ہمارا پیر صاحب ہے، تیرے رہتے ہوئے تیرے کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو ہی ہمارا بابا ہے، تو ہی ہمارا پیر ہے، تو ہی ہمارا امیر ہے۔ شیطان بھی اس کو فالو کرتے ہوں گے۔ یہ ایسا آدمی ہے کہ رمضان میں جب شیطان قید ہو گیا پھر بھی باز نہیں آ رہا، پھر بھی گناہوں سے برائیوں سے باز نہیں آ رہا۔ اور 14ویں فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی نے رمضان کے 30 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 روزوں کی رکھنے کی برکت سے آخر رات میں اس کی مغفرت فرما دیتے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اس طرح پاک فرما دیتے ہیں جیسے کہ آدمی آج ہی پیدا ہو کر اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، آج ہی پیدا ہو کر آیا اس دنیا میں، اس طرح اس کو معاف فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور 15ویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی کوئی آدمی اگر اپنے بینک والے اگر اپنے بینک کا دروازہ کھول دے، بھائی آؤ بینک کھلا ہوا لے کے جاؤ، ATM کھلا ہوا ہے جتنے پیسے لے کے جاؤ، تو ایسے ہی دنیا میں کوئی رکے گا نہیں، ایسے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھل گئے، اب تم جنتی بن جاؤ، اب تم جنت کو پالو، اب تم جنت کو حاصل کر لو، اب تم مجھے راضی کر لو۔ اور 16ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا۔ رمضان مبارک جب شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو گئے، لیکن بعض بد نصیب وہ ہیں کہ جنہوں نے رمضان مبارک میں جہنم کے بند دروازوں کو بھی اپنے واسطے کھلوا لیا، وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی برائی سے باز نہیں آ رہے، حالانکہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے، لیکن یہ وہ بدقسمت آدمی ہے، اپنی قسمت پر روئے ایسا آدمی کہ جو رمضان میں بھی مسجد میں آ رہا نہیں ہے، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہا ہے، رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ وہ آدمی ہے کہ جہنم کے بند دروازوں کو اپنے واسطے کھلوا لیا ہے۔ اور 17ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جس طرح کہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کا مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی روزہ رکھیں تو ہمارا جسم بھی بہت سارے بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ جو بدن پر چربی چڑھ گئی ہے، فالتو چربی، اور جس چربی کی وجہ سے کینسر پیدا ہو رہا ہے،
शुगर, बीपी और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो बीमारी सारी रोज़े की बरकत से ख़त्म होगी। अब तो ये बात अमेरिका भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है कि जो आदमी कम से कम 20 से 25 दिन भूखा रहे 12-13 घंटा, तो उसको कभी कैंसर नहीं हो सकता। अब तो ये अंग्रेज़ भी ये बात मान रहे हैं। अंग्रेज़ों को भी इस बात पर यकीन है, लेकिन मुसलमानों को यकीन नहीं। इसलिए मैंने कहा ना शुरू में कि रमज़ान में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक 2 टाइम खाएं, फिर पूरे 11 महीने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 6 टाइम खाएं। अगर अब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं खाओगे तो फिर पूरे साल भी डॉक्टर की मर्ज़ी से खाना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं खा सकते हो। तो जिस्म की ज़कात है, जिस्म के ऊपर जो फालतू चर्बी चढ़ी हुई है, इस चर्बी को अल्लाह पिघलाते हैं। तो जब चर्बी पिघलती है तो बीमारियाँ ख़त्म होती है। इसलिए जो आदमी 30 दिन के 30 रोज़ रखता है तो पूरे साल उसको फीवर होता है, सर में दर्द, कान में दर्द, आँखों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये तो होगा, लेकिन ऐसी बड़ी बीमारी पैदा नहीं होगी कि उन्हें जो है वो कोटी तक पहुँच गया, उन्हें जो है बड़ी हॉस्पिटल तक पहुंचा। ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारी पैदा होगी जो 10, 15, 20 रुपए से जो है उसकी हल हो सकती है। तो जिस्म की ज़कात है, जिस तरह माल की ज़कात निकालने से माल पाक हो गया, रोज़ा रखने से भी आदमी का जिस्म पाक हो गया गुनाहों से। इस तरह 18वीं फजीलत ये है, ये वाहिद एक ऐसी इबादत है जो रिया से पाक है। इस इबादत में कोई दिखलावा नहीं है। हर इबादत में आदमी को दिखलावा कर सकता है, लेकिन रोज़े में कोई दिखलावा नहीं है। मस्जिद में आकर सब सूरत गिना के बैठा रहता है हर आदमी। अब उसमें से न जाना कौन रोज़ा है कौन रोज़ा नहीं है, लेकिन किसी के बारे में बोल नहीं सकते। अब बहुत सारे लोग तो एक्टिंग है, एक्टर है, उन्हें एक्टिंग करते हैं, बहुत रोज़ा लग रहा है, रोज़े से बोलना नहीं आता, हालांकि उन्हें रोज़े से नहीं है। इसलिए क्योंकि इफ्तारी में उसको सबसे आगे बैठ कर बहुत ज़्यादा इफ्तारी खाना है, शरबत पीना है, तो इसलिए उन्हें एक्टर है, एक्टिंग करता। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह को मालूम है। तो ये वाहिद इबादत है जो रिया से पाक है। और 19वीं फजीलत ये है कि अल्लाह जब आदमी को रोज़ा रखता है तो रोज़ेदार की ख्वाहिशात उसकी कम होती है, उसका नफ्स मरता है, गुनाहों की तरफ मुतवज्जह नहीं होता। भूखा आदमी कैसे गर्लफ्रेंड बनाने का सोचेगा? भाई भूखा आदमी है, पूरा दिन भूख से परेशान है, उसको असर बाद बोला जाए चलो गर्लफ्रेंड से मिलने चलेंगे, उनका बाद में चलूँगा, पहले खाना तो खा लो, इफ्तारी तो कर लूँ। तो जब आदमी भूखा रहेगा तो भूख से उसकी ख्वाहिशात ख़त्म होती है, उसकी नफसानी ख्वाहिशात मरती हैं, गुनाह से नफरत होती है। भूखा आदमी कैसे गुनाह करेगा? भूखा आदमी गुनाह नहीं करेगा। जब आदमी की जेब और पेट भर जाता है तो उन्हें गुनाह की तरफ चलता है। जब ये 2 चीज़ें खाली रहती हैं तो आदमी गुनाह की तरफ नहीं चलता है। और 20वीं फजीलत ये है कि रोज़ा क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगा। रोज़ा अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा, या अल्लाह मेरी वजह से भूखा रहा, आप इसकी सिफारिश कबूल फरमाएँ। तो रोज़ा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिरमिज़ी की रिवायत है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला रोज़े की इस सिफारिश को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। जब रोज़ा आदमी की सिफारिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश पर इसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और 21वीं फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने हाथों से उसको जन्नत के फल खिलाएंगे। यानी एक आदमी नमाज़ पढ़ने वाला है, एक आदमी कुरान पढ़ने वाला है, जिक्र करने वाला है, तस्बीह पढ़ने वाला है, इबादत वो हज करने वाला है, उम्रा करने वाला है, उनकी जिम्मेदारी खाना खिलाने की फरिश्तों की है, हौरों की है। हौर उसके खाने खिलाएंगे, फरिश्ते उसको खाने खिलाएंगे। लेकिन जो आदमी रोज़ेदार है अल्लाह इसको अपने पास अर्श के साए में बुलाकर बिठाकर अपने हाथों से उसको खाना खिलाएंगे। अगर दुनिया में मालूम हो जाए कि यहाँ कोई बड़ा आदमी है बस्ती का और वो बड़ा आदमी बस्ती का अपने हाथों से किसी को खाना खिलाया तो लोग सब उस पर रश्क करेंगे, ताज्जुब करेंगे, भाई तू ऐसा कौन सा काम करता है कि तू उस बड़े आदमी को पसंद आ गया। तो इसी तरह रोज़ेदार आदमी जो है उसको अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। किस तरह खाना खिलाएंगे ये एक लंबी बहस है, लेकिन अल्लाह उसको अब खाना खिलाएंगे। और 22वीं फजीलत ये है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान 2023 का रमज़ान, 2024 का रमज़ान, ये रमज़ान की कदर की शर्त यह है कि पिछले रमज़ान की कदर करना है। उसने पिछले रमज़ान में रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, कदर की, अब 2024 का रमज़ान आया, इस रमज़ान की उसने कदर की, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, तो बीच के जितने गुनाह हैं इन दोनों रमज़ान की कदर करने की वजह से और इन दोनों रमज़ान में इबादत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो बीच के साल के 11 महीने के जो गुनाह हैं इनकी बरकत से उन सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी बात। शर्त यह है कि वो आदमी कदर करे, शर्त यह है कि कदर करे। तो अब वो आदमी जो रोज़ा नहीं रख रहा है तो वो इन सारी नेमतों से महरूम है। और इतने सारे ऑफ़र किसी को नहीं मिले, ना कोई ऑफ़र देता है। अगर यहाँ दुनिया में ऑफ़र देता है कोई बाय 1 गेट 1 फ्री बस, या 2, यहाँ पर हज़ारों नेमतें, हज़ारों ऑफ़र मिल रहे, हज़ारों ऑफ़र। इतने ऑफ़र ना किसी ने किसी को दिए, ना कभी मिलेंगे। अब जो आदमी रोज़ा नहीं रख रहा है तो वो आदमी सोचे कि मैं कितनी सारी नेमतों से महरूम हूँ।